لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب وہ ہے جو مخلوق کے لیے زیادہ نافع ہے۔ حضرت سعید بن ابی بردہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ تو ایک شخص نے عرض کی کہ اگر کوئی شخص اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی مزدوری کر لے اور اپنا پیٹ بھی پالے اور اس میں سے کچھ بچا کے اپنے ضرورت مند بھائیوں کی مدد کرے۔ جب حالات ایسے ہوں تو وہ کچھ مزدوری کر کے ان کے درد کا مداوع کرے۔ عرض کی حضور اگر کوئی یہ بھی نہ کر پاتا ہو تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا وہ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی، کسی حاجت مند کی ضرورت کو عملاً پورا کر دے، کسی پھنسے ہوئے کو نکال دے، کسی ڈوبتے ہوئے کا ہاتھ پکڑ لے، کسی کا بوجھ اٹھا کے کمر پہ لاد کے منزل تک پہنچا دے، کسی دکھی کے کام آ جائے، تو وہ عملاً کسی پھنسے ہوئے مشکل میں مبتلا شخص کی مدد کر دے، اس کی اعانت کر دے، اس کی نصرت کر دے، تو یہ بھی اس کا صدقہ ہے۔ قیلا حضور سے عرض کیا گیا ارأیت ان لم یستطع، اس میں اتنی سخت بھی نہ ہو کہ کسی دکھی کا ہاتھ پکڑ کے کسی مجبور کی مدد کرے، اگر اس کے پاس یہ طاقت بھی نہ ہو تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا قالا یامر بالمعروف او الخیر، وہ نیکی کا حکم دے، اچھائی کی تلقین کرے۔ وہ ترغیب تو دے سکتا ہے، لوگوں کو بتا تو سکتا ہے کہ فلاں گلی میں ایک فاقہ زدہ شخص زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، لوگوں اس کی مدد کو پہنچو۔ وہ دہائی تو دے سکتا ہے، وہ شور تو مچا سکتا ہے، اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے لوگوں کو تحریض تو دے سکتا ہے، ترغیب تو دے سکتا ہے، ابھار تو سکتا ہے۔ پھر عرض کی گئی ارأیت ان لم یفعل، کہ حضور اگر وہ یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا اس کا وجود کسی کے لیے شر کا ذریعہ نہ ہو، اس کا وجود کسی کے نقصان اور ضرر کا سبب نہ ہو، فرمایا فإنہا صدقہ، اس کا یہی صدقہ ہے۔ کسی کو سکھ نہیں دے سکتا تو دکھ نہ پہنچائے، کسی کی مدد نہیں کر سکتا کسی کو دھکا نہ دے، کسی کی خیر خواہی نہیں کر سکتا تو بدخواہی کا مزاج چھوڑ دے، تو یہی اس کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں ایک لائحہ عمل دیا، میں اور آپ دیکھیں کہ ہم ان میں کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں مال فراواں عطا کیا ہے ہماری ضرورت سے زیادہ، تو ہمیں اس میں سے صدقہ کرنا چاہیے، دل کھول کے صدقہ کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے 3 چیزیں قسم کر کے کہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں ما نقص مال عبد من صدقہ، صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اور سنو اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں، اور میں ان لوگوں کے نام اپنی محبتیں پیش کرتا ہوں جو اس وقت میدان عمل میں موجود ہیں اور گرم موسموں کے تھپیڑے گوارا کر رہے ہیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مشکل کی اس گھڑی کے اندر، مصیبت کے ان لمحات کے اندر کھڑے ہیں۔ مفلوق الحال لوگ اپنی غربت، لاچاری، بیماری، بھوک، ننگ افلاس کی وجہ سے بعض اوقات تہذیب بھی کھو بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پہ صبر کرنا اور ان سے الجھنے کی بجائے ان سے محبت اور شفقت سے پیش آنا۔ ہمارے 3 کارکن زخمی ہو چکے ہیں، پتھراؤ کیا گیا مختلف جگہوں پہ، اور یہ پرسوں تو رینجر نے ہمارے دوستوں کو نکالا، لیکن اس پر تکلیف ضرور ہوئی، لیکن غصہ اس لیے نہیں ہے، خدا نہ کرے اس مشکل میں ہم پھنسے ہوں تو ہمارا روح سخن کیا ہو۔ پیچھے بچے بھوک سے مر رہے ہوں، پیاس سے تڑپ رہی ہوں بیٹیاں، تو انسان لڑنے کو آئے گا، انسان الجھ پڑے گا۔ تو دوستوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، قریبی علاقوں کے اندر آپ یہ جو ٹرک وہاں آپ کے پاس موجود ہے بانٹ کے آ جائیں، سامان سے زیادہ جانیں اہم ہیں۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان ساتھیوں کو۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ان علاقوں کا وزٹ کر کے آئے ہیں جہاں ابھی تک کوئی مدد نہیں پہنچی اور 5-5 6-6 دن سے وہ لوگ بھوک میں تڑپ رہے ہیں، تو جو بھی ہوگا ہم مشکل سہ کر بھی ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے۔ اب سنیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، یہ میرے ان دوستوں تک جب میسج پہنچے گا تو ان کو بہت تسکین ہوگی۔
آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس مسجد میں یعنی مدینہ المنورہ کی اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، اس سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں کسی مومن کی حاجت کو جا کے پورا کروں۔